کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت اچھی لگ جائے۔ کسی برائی کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ بیڑا گرک کرنے والی ہو، تباہی والی ہو۔ وہ بادشاہ ہے، جتنے قانون بنائے ہیں اس نے اپنے فضل سے بنائے ہوئے ہیں، ورنہ وہ سب کو وائلیٹ کر دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ روٹین یہ ہے کہ جو قتل کر دیتا ہے کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ جو کسی کو ناجائز قتل کر دیتا ہے اس میں وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، میرے رب کا اس پر غضب ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی شک کی بات۔ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سابقہ قوموں میں ایک بندہ اس نے توبہ کی، 100 کا قاتل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قاعدہ ہے، اس قاعدے کے خلاف جا کر کے اس کو معاف کر رہا ہے، تو وہ اپنے قاعدے پر پکڑ لے۔ ہمارے اپنے حکمرانوں کا یہ حال ہے، ہمارے اپنے ججوں کا یہ حال ہے، جس قانون کو چاہے سلا دیں اور جس پہ چاہے پکڑنا شروع کر دیں۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ وقال عز من قائل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میری سزا اور میرا عذاب ہی سب سے زیادہ دردناک ہے۔ نہ رب جیسا کوئی رحم کر سکتا ہے، کرم کر سکتا ہے، اور نہ رب جیسا کوئی عذاب دے سکتا ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بخشش اور رحمت کے ساتھ ہمارے لیے ایک بہت اچھا مہمان خانہ تیار کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کی بات مانتا ہے، اس کو اس مہمان خانے میں داخل کر کے پھر رب اس کی باتیں مانے گا، جو وہ کہے گا اس کو دے گا۔ بندہ 50 سال رب کی مان لے، رب ہمیشہ کے لیے اس کی بات مانے گا، اور جو بغاوت کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کو عذاب میں ڈالے گا، جبکہ اس نے بہت بڑے فضل اور رحمتیں کی ہوئی ہیں بچانے کے لیے۔ انبیاء کو مبعوث فرمایا، پھر اس کے بعد علماء کو اس کام کی ڈیوٹی دی۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام، میں حیران ہوتا ہوں کہ امتحانات میں غلطی کے چانس کتنے ہوتے ہیں۔ غلطی کر دے انسان کتنے %، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ یہاں رب ذوالجلال نے 50% رکھا ہوا ہے، 50 والا پاس ہے بھائی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ ترازو نے تو تولنا ہے، ادھر گناہ ہیں ادھر نیکیاں ہیں، تو جو 50 سے اوپر گیا نیکیوں میں وہ پاس ہے، 51 والا پاس ہے، یعنی 50% گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ گناہ ہوئے تو پکڑا جائے گا، کتنی زیادہ گنجائش دی ہوئی ہے۔ جس کا گناہوں والا پلڑا نیچے چلا گیا وہ پکڑا جائے گا، اس کا مطلب وہ 50 سے زیادہ ہے۔ اور اس میں تعداد ہونا ضروری نہیں، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وزن کس بیس پر ہوگا۔ بعض گناہ چھوٹے نظر آتے ہیں، وزن ان کا بہت ہوتا ہے، بعض نیکیاں چھوٹی سی نظر آتی ہیں، وزن ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رب بادشاہ ہے،
پکڑنا چاہے تو کسی وائلیشن پہ پکڑ سکتا ہے. بادشاہ ہے، چاہے تو کسی جرم پہ پکڑ لے، اور بادشاہ ہے چاہے تو بڑے بڑے پاپ معاف کر دے. اس لیے اللہ کے فرامین کی مخالفت کرتے ہوئے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان کا کیا ہے. ذرات مل کر صحرا بن جاتے ہیں، قطرات مل کر بہا لے جاتے ہیں، کنکریوں سے پہاڑ بن جاتے ہیں. تو چھوٹے گناہ کرتے ہوئے انسان شیر ہو جائے کہ نہیں اس کا کیا ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ رب اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا رب ہے، اس کی نافرمانی تو ہوتی بڑی ہے کیونکہ وہ رب بہت بڑا ہے. پھر اس نے تقسیم کر دی کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، یہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر کچھ بڑے ہیں جن کو توبہ کر کے معاف کروانا پڑتا ہے، کچھ کی سزا مل جائے تو معافی ہو جاتی ہے معافی مانگنے کے ساتھ. تو میرے عزیز بھائیوں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ کبھی بے خوف نہیں ہوتے کہ کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، ساری اولاد آدم کے سردار، اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ تعالیٰ کے خلیل، اور ان کے صحابہ اکرام رب کے منتخب پسندیدہ لوگ، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ساری باتیں مانتے ہیں. ایک بات میں چند لوگوں نے نافرمانی کر لی. احد کا میدان ہے، احد پہاڑ پیچھے ہے، صحابہ اکرام کا منہ قبلہ کی طرف ہے، پہاڑ پیچھے ہے، ادھر سے دشمن آ رہا ہے. اس طرف ایک چھوٹی پہاڑی ہے، اس پر تقریباً 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا، کچھ بھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، دشمن بھاگ گیا، غنیمتیں حاصل ہونا شروع ہو گئیں. وہ کہنے لگے جی اب ہمیں بھی اترنا چاہیے. کافروں کی کچھ عورتیں پہاڑ پہ چڑھ رہی تھیں. یہ کہنے لگے کہ جو نیچے صحابہ کرام ہیں ان سے تو کنٹرول نہیں ہو رہی، غنیمتیں بھاگ رہی ہیں، سب ہاتھ سے نکل رہی ہیں، ہم اونچی جگہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں اتر کر ان کا تعاون کرنا چاہیے. ان کا امیر عبداللہ بن جبیر کہہ رہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا نیچے نہیں اترنا. انہوں نے بات نہ مانی، اتر گئے کہ وہ تو تھا کہ اگر نقصان ہو جائے، شکست ہو جائے، یہ تو فتح ہو چکی ہے، معرکہ ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں اترنا چاہیے. وہ جب نیچے اترے تو خالد بن ولید اس وقت کافروں کے امیر لشکر تھے، پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر ادھر سے حملہ کر دیا. ان کو آتے وقت انہوں نے دیکھنا تھا دور سے کہ دشمن دوبارہ آ رہا ہے، انہوں نے رپورٹ کرنا تھا اور پہلا رسپانس انہوں نے دینا تھا. وہ وہاں تھے نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑ گئی جس نے مسلمانوں کے پیر اکھیڑ دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک پھوٹ گیا، چہرہ لہو لہان ہو گیا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لوہے کی ٹوپی
آپ کے ماتھے مبارک سے دانت کے ساتھ نکالنے کی کوشش کی، ان کا دانت نکل گیا مگر وہ لوہا ماتھا مبارک سے نہیں نکلا۔ پھر دوسرے دانت سے کوشش کی، پورے زور سے کھینچا تو وہ لوہا باہر نکلا، خود اتاری گئی، خون تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ حضرت علی بھاگے بھاگے گئے، پانی بھر کر لائے ماتھا دھونے کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چٹائی جلا کر کے اس کی راکھ کے ساتھ زخم کو بھرا اور آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا۔ اتنا زیادہ نقصان ہو گیا، لیکن غلطی کا حجم دیکھو، سارے فرما بردار ہیں، سارے ہی جان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کی طاعت میں کھڑے ہیں، اور چند لوگوں کی ایک غلطی اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بات نہیں، سب طاعت گزار ہیں تو ان کی غلطی کا نقصان نہ ہونے دے، مگر رب نے پکڑ لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سارے مارکے لڑتے رہے، تبوک کے مارکے میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، نہیں جا سکے، کوئی عذر نہیں تھا۔ سارے مارکے لڑے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، توحید کے بھی پختہ ہیں، شرک بھی نہیں کرتے، جہاد بھی سارے کرتے رہے ہیں، مگر ایک مارکے میں پیچھے رہ گئے۔ رب چاہے تو پکڑ لے۔ آ کر کے کہتے ہیں حضرت سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ منافقین عذر پیش کر رہے ہیں، وہ میری اماں بیمار ہو گئی تھی، میں بالکل جانا چاہ رہا تھا، بچہ اچانک بیمار ہو گیا تھا۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، بوڑھے بھی ہیں، کعب جوان ہے، دوسرے دونوں بوڑھے ہیں، اور ان کے پاس ایک شیلڈ بھی ہے، بدر کی شیلڈ۔ اور امتحانات کے بعد شیلڈیں دیتے ہو نا، بدر کی شیلڈ ان کے پاس ہے، جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جاؤ آج کے بعد کیے جانے والے گناہوں کو بھی میں نے معاف کر دیا ہے۔ وہ شیلڈ بھی ان کے پاس ہے، بڑھیپے کا عذر بھی ان کے پاس ہے، نہیں جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا کیس میں نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا، رب فیصلہ کرے گا۔ سارے مار کے لڑے، بدر بھی لڑا، سب نے نہیں، ان میں سے 1 یا 2 نے لڑا، اور طاعت گزار بھی، ایمان والے بھی، شرک بھی نہیں کرتے، مگر کیس رب سنے گا، اتنا بڑا کیس۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے ساتھ بول چال بند کر دی جائے، بول چال بند ہو گئی، کوئی سلام کہے تو اس کا جواب نہیں ملتا تھا، کوئی نہیں بولتا تھا۔ کوئی بند کمرے میں بول پڑے کہ کوئی بات نہیں، یہاں کون دیکھ رہا ہے، نہیں، کوئی نہیں بولتا تھا۔ بیوی سلام کا جواب نہیں دیتی تھی۔ کچھ دیر گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نیا حکم یہ آیا ہے کہ ان کی بیویوں کو بھی الگ کر دیا جائے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں دونوں بوڑھے تھے، ان کی بیویاں جا کر کہنے لگیں حضرت اگر صرف ان کو روٹی اور کپڑا دینے کی اجازت ہو، اس لیے کہ وہ بوڑھے ہیں، خود پکا کر کھا نہیں سکیں گے، اور وہ تو روتے ہی رہتے ہیں، بزرگ ہیں، اس لیے ہمیں صرف روٹی اور کپڑا دینے کی اجازت دے دیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں ان کو اجازت مل گئی، میں جوان تھا، میرا یہ عذر بھی نہیں بنتا تھا، میری بیوی بھی الگ کر دی گئی۔ تھوڑے دن گزرے، عیسائیوں کا بادشاہ، غسان کا بادشاہ
خط دے کر ایک ایلچی کو بھیجتا ہے، وہ مدینہ میں آ کر پوچھتا ہے کعب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ کھڑا ہے۔ جا کر ملا، کہا ہمارے بادشاہ کو پتہ چلا ہے کہ تو سارے مار کے لڑتا ہے اور بڑی خوبیوں کا مالک ہے، بڑی مہارتوں کا مالک ہے، اور ایک مار کے میں پیچھے رہ گیا تو تمہیں سزا دے ڈالی ہے۔ ان لوگوں کو اس ہیرے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آ جا، عیسائی ہو جا، ہم آپ کو اپنی حکومت میں شریک کر دیں گے۔ حضرت کعب اس کا وہ خط لیتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہاری یہ جرت کہ ہمارے ایمان کا سودا کرو، اگر ایلچیوں کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں تیری گردن کاٹ دیتا، تجھے جرت کیسے ہوئی ادھر آنے کی؟ اور خط لیا اور آگ میں ڈال دیا۔ جب 51 دن گزر گئے، رات کا کوئی 1-2 کا ٹائم ہے، آسمان سے ان کی توبہ قبول ہونے کی آیات نازل ہوئی۔ اپنی بیوی سے کہتے ہیں آیات آئی ہیں، ابھی بتاؤں؟ وہ کہنے لگی کہ رش لگ جائے گا، لوگ ہمیں سونے نہیں دیں گے، صبح بتا دیجیے گا۔ آپ نے صبح جب بتایا تو سب سرپٹ بھاگے، کوئی گھوڑے پہ بھاگا ان کو بشارت دینے کے لیے، کوئی پیدل بھاگا۔ ایک کو کچھ نہ سوجا، اس نے چھت پہ چڑھ کے زور سے بول دیا ابشر یا کعب، اے کعب تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سارے مار کے لڑے، ایک میں نہیں گئے تو کیا ہوا؟ توبہ قبول کی، گناہ ہے۔ اور سورہ توبہ میں یہ آیات نازل ہوئی تو سورہ توبہ کا نام توبہ ہی اس وجہ سے ہے۔ رب چاہے تو پکڑ لے، چاہے تو بڑے بڑے پاپ معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 بھائی تھے، ایک بڑا نیک پاک تہجد گزار تھا، دوسرا بڑا سستیاں کرنے والا، بہت نافرمانیاں، عبادات میں سست، گناہوں میں چست۔ وہ اس کو سمجھاتا رہتا تھا، وہ باز نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ بھائی تنگ آ کر کہتا ہے اللہ کی قسم تجھے اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی موت آئی، ان کی روحوں کو اکٹھا کیا، فرمایا تیری کیا جرت ہے کہ میری رحمت کو تو محدود کر رہا ہے؟ تجھے کس نے کہا کہ میں نے کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے؟ جا، میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیرے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ نیک آدمی ہے، تہجد گزار ہے، جملہ ایسا بول دیا ہے، اس کی وجہ سے جہنم اس پہ واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جملہ چھوٹا سا ہے، ہم تو بڑے ہی سست ہیں اس مسئلے میں، بہت ہی کوتاہی کرتے ہیں، بہت ہی سوچتے ہی نہیں۔ کوئی کسی کو کافر کہہ دیتا ہے، کوئی کسی کو منافق کہہ دیتا ہے، اور فلاں بندہ منافق ہے، حالانکہ نفاق کا پتہ ہی وہی سے چلتا ہے، ویسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، وحی آئی تھی کہ یہ منافق ہے، آپ نے ان کا نام نشر ہی نہیں کیا، صرف حضرت حذیفہ کو بتایا تھا فلاں فلاں منافق ہے، اور کسی کو نہیں بتایا، اور ان منافقوں کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کیا۔ ان کا رئیس عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق تھا، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ یقین ہے کہ یہ منافق ہے،
میری بیوی پہ تہمت لگانے والا ہے، مقام نبوت پر تہمت لگانے والا ہے، پھر بھی اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ یقین ہے مگر مسلمانوں والا سلوک کیا، ادھر ہمیں کوئی یقین نہیں اور ہم ان کے ساتھ کافروں والا سلوک کرتے ہیں۔ یہ جو دھماکے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے 20 سال سے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاؤ اور ان کو بم پھوڑ کر ان کو مارو۔ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے تو کافر کیسے ہوا؟ تو پھر کہیں گے نہیں منافق ہے۔ منافق کا پتہ صرف وحی سے لگتا ہے، ویسے نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام دیکھتے، جس کے بارے میں شک ہوتا، اس کی کوتاہیوں سے، اس کی سستیوں سے، اس کے اعمال سے شک ہوتا کہ یہ منافق ہو سکتا ہے، تو حضرت حذیفہ کی طرف دیکھتے، اگر اس کا جنازہ میں حضرت حذیفہ ہیں تو ہم بھی جائیں گے، اگر اس کے جنازے میں حذیفہ نہیں ہے تو ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ منافق کون کون ہے۔ اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اس پہ جہنم واجب ہو گئی ہے۔ جنت اور جہنم کے ٹکٹ دینا انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ رب کا کام ہے، اور جو اس طرح کرتا ہے وہ نعوذ باللہ رب کی کرسی پہ بیٹھنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، وہ کس کو جنت دیتا ہے، کس کو جہنم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اور جہنم تمہارے پاؤں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور فیصلہ ہوتا ہے آخری چکر کے آخری لمحے میں۔ 4 میل دوڑ ہو، پہلے چکر میں کون پیچھے کون آگے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسرے چکر میں کون پیچھے کون آگے کوئی فرق نہیں پڑتا، آخری چکر کے آخری لمحے میں کون سب سے آگے پھر فرق پڑتا ہے، اور اس وقت تک ہمارا کیا بنے گا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک شخص بہت نیک پاک تہجد گزار حج عمرے کرنے والا، نعوذ باللہ، اگر موت کے وقت کہے میں رب کو نہیں مانتا، ابھی 1 سیکنڈ پہلے وہ جنتی تھا، اب 1 سیکنڈ بعد وہ جہنمی ہو گیا، اس حالت میں موت آ گئی۔ اس لیے فرمایا جنت اور جہنم تمہارے پاؤں کے تسمے کے قریب ہے، تسمے سے بھی قریب ہے۔ آخری لمحہ اس وقت کیا ہوگا پھر فیصلہ ہونا ہے۔ نیکیاں بہت جمع ہو گئی، ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے، بڑے گناہ کرتا تھا، ہو سکتا ہے پاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ فیما یری الناس 60 سنہ، کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں 60 سال نیکیاں کرتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، پھر اللہ کا لکھا سچا ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ شروع کر دیتا ہے، گناہوں کی حالت میں موت آ جاتی ہے، پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، 60 سال کی نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ 60 سنہ، کوئی شخص جہنمیوں والے کام 60 سال کرتا ہے، پھر وہ نیک ہو جاتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر کے اس کی موت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی وفات قریب ہوئی، موت کی بے ہوشی آئی، شاگرد بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے نہیں 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 نہیں، لا لا، پھر ہوش آ گئی، شاگرد پوچھتے استاد جی آپ نہیں نہیں کیا بول رہے تھے؟ کہا ابلیس میرے پاس آیا، کہتا ہے واہ بھائی واہ احمد تو جنتی ہے، موت کی دیر ہے، تو جنتی ہے۔ سارے ذخیرہ حدیث میں سب سے بڑی کتاب مسند احمد تیری کتاب ہے، فقہ میں 4 مشہور فقوں میں ایک فقہ تیری فقہ ہے، عقیدے میں پختگی اور جہاد فی سبیل اللہ کا عالم یہ ہے کہ تو نے لوگوں کے عقیدے کی جنگ لڑی ہے، 3 خلیفے کوڑے مار مار کر کے تبھی موت مر گئے، اتنا لمبا عرصہ، اور آپ نے اپنے عقیدے کا دفاع کیا،
ان کی بات نہیں مانی، بس تو مرتا جا اور جنت میں چلا جا۔ کہنے لگے نہیں نہیں، تو غلط کہہ رہا ہے، فیصلہ ہونا ہے موت پر، موت سے پہلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کیا بننا ہے۔ تو مجھے پھسلانا چاہ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں، میں یہ کہہ دوں میں جنتی ہوں، ہاں ہاں میں جنتی ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرء لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، بندہ بسا اوقات ایک بات کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، ایسے ہی مکھی کی طرح اڑا دی۔ کوئی جملہ بول دیتا ہے، اس کی فکر نہیں کرتا کہ میں نے کیا جملہ بولا ہے۔ یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کے اندر 70 سال کی مسافت پیندے میں چلا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ۔ وَأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن رِضْوَانِ اللَّهِ، بس اوقات انسان رب کی خوشنودی کا ایک جملہ بول دیتا ہے اور اس کو کوئی اندازہ نہیں کہ میں نے کیسا جملہ بولا ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے روٹھے ہوئے رب کو منا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے نماز کے دوران چھینک لی، چھینک کے بعد کہتا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ کون تھا جو بول رہا تھا نماز میں؟ وہ ڈر گیا بیچارہ کہ یار تو میں غلط ہو گیا، اب میری سرزنش ہوگی۔ اس وقت تو ڈر رہتا تھا کہ میرے بارے میں کوئی آیت نہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا چپ بول نہیں رہا، آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی برا کام نہیں کیا اس نے، بتاؤ تو صحیح کون تھا؟ پھر اس کو حوصلہ ہوا، کہتا حضرت میں تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے یہ تیرا جملہ لے کر دوڑ لگا رہے تھے کہ کون پہلے رب ذوالجلال کے پاس پہنچتا ہے تو جملہ ہی نا۔ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت اچھی لگ جائے۔ کسی برائی کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ بیڑا گرک کرنے والی ہو، تباہی والی ہو۔ وہ بادشاہ ہے، جتنے قانون بنائے ہیں اس نے اپنے فضل سے بنائے ہوئے ہیں، ورنہ وہ سب کو وائلیٹ کر دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ روٹین یہ ہے کہ جو قتل کر دیتا ہے کسی کو، ناحق قتل کر دیتا ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو کسی کو ناجائز قتل کر دیتا ہے اس میں وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، میرے رب کا اس پر غضب ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سابقہ قوموں میں ایک بندہ اس نے توبہ کی، 100 کا قاتل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قاعدہ ہے، اس قاعدے کے خلاف جا کر کے اس کو معاف کر رہا ہے، تو وہ اپنے قاعدے پر پکڑ لے۔ ہمارے اپنے حکمرانوں کا یہ حال ہے، ہمارے اپنے ججوں کا یہ حال ہے، جس قانون کو چاہے سلا دیں اور جس پہ چاہے پکڑنا شروع کر دیں۔ سو رہا ہے جی، قانون ہے مگر سو رہا ہے، سب کو پتہ ہے مگر سو رہا ہے، اور جب چاہے اس کو زندہ کریں اور اس پر فیصلے شروع کر دیں۔ یہ مخلوق ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ 4 دن کی حکمرانی ملی ہوئی ہے، وہ تو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے اوپر قانون لاگو کر لے، اس کی مرضی ہے، وہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا، جو فرماتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، مگر رحمت اس کی وہ بحر بے کنار ہے، وہ جس کو چاہے رحمت سے نواز دے، اس کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے، اس پر کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، بلی کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ وہ کیسے؟ فرمایا اس کو کمرے میں بند کر دیا، اس کو چھوڑ دیتی، وہ اپنی خوراک خود تلاش کر لیتی، ایسا نہیں ہوا، اور خود بھی اس کو خوراک نہیں دی، وہ تڑپ تڑپ کر مری۔ اس وجہ سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم واجب کر دی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ بلی کو مارنا گناہ ہے، بلی ہو یا کوئی بھی جاندار ہو، اس کو اس طریقے سے مارنا گناہ ہے۔ سانپ ہے، اس کو مارنا ثواب ہے، بچھو کو مارنا ثواب ہے، چوہا، 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو ان کو قتل کر دو۔ حرم میں شکار جائز نہیں ہے، لیکن یہ 5 چیزیں حرم میں بھی قتل کر دو۔ کوا ہے، چیل ہے، چوہا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی بھی، حرم ہو یا ہل ہو ان کو قتل کر دو۔ ان کو آپ کا فرمان مانتے ہوئے قتل کرنا ثواب ہے۔ فرمایا یہ فاسق ہیں، لیکن جو شخص ان کو اس طرح بند کر کے تڑپا تڑپا کر کے مارے گا اس کے لیے جہنم ہو سکتی ہے۔ اسلام ان چیزوں کو تلف کرنا بھی احسن طریقے سے چاہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ناٹو والوں نے مجاہدوں کو، مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے، ان کی آکسیجن بند کر کے ان کو تڑپا تڑپا کر کے مارا تھا۔ یہ ان کا اخلاق ہے۔ ویسے جناب ہم نے سانپ ریسکیو کر دیا، ہم نے بلی ریسکیو کر دی، گر گئی تھی، پکڑ لیا، ویڈیو بناؤ چڑھا دو۔ بلیوں کتیوں کو ریسکیو کرنے والے ان ظالموں نے مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے تڑپا تڑپا کر کے مارا تھا۔ آپ کے نزدیک وہ دہشت گرد ہیں، آپ ان کو گولیاں مار رہے ہو نا، آپ ان کو بم مار رہے ہو نا، لیکن یہ طریقہ کیا ہے؟ تو بلی اگر نقصان کرے ان کو مارنا غلط نہیں ہے، لیکن تڑپا تڑپا کر مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی۔ دخلت امرأۃ فی ہرۃ النار، والعیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن سے جہنم حرام ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن سے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ سچے دل سے کلمہ پڑھا، موت تک اس کا پہرا دیا، اپنے قول یا عمل سے لا الہ الا اللہ کی نفی نہیں کی، ہمیشہ والی جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے، عارضی والی مل سکتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جو شخص 12 رکعتیں پڑھتا ہے دن رات میں، جن کو آپ سنت موقدہ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ 4 زور سے پہلے 2 بعد میں، مغرب عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2، جو یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور عصر وقت پر ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص زور سے پہلے 4 بعد میں 2 کی بجائے 4 پڑھے 2 کر کے، سنتیں ساری 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات کی سنتیں سب 2 ہی پڑھنی چاہیے۔
فرمایا جو ظہر سے پہلے بھی 4 اور بعد میں بھی 4 پڑھے، پہلے 4 پہلی حدیث سے ثابت ہو گئی، بعد والی 4 اس حدیث میں ہے، جو ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو شخص لا یجتمع کافر و قاتلہ فی النار ابدا، جو مسلمان مارکے کے دوران کسی کافر کو قتل کر دے اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم حرام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلتا ہے، مغبرت قدم عبد فتمسہ النار، اور اس پر جہاد فی سبیل اللہ کی غبار پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مار کر روانہ کرتے تو مجاہدوں کا گھوڑا پکڑ کر پیدل چلتے، امیر المومنین دور تک لے کر جاتے ان کو۔ پوچھا گیا حضرت آپ تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں مجھ پر بھی فی سبیل اللہ کی غبار پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس کی ناک میں فی سبیل اللہ کی غبار پڑ گئی اس کی ناک میں جہنم کا دھواں نہیں جا سکتا، جہنم اس پہ حرام ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی آنکھیں ان پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو دیتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو فی سبیل اللہ میں پہرا دیتی ہے، رباط کرتی ہے۔ وہ آنکھ جو مسلمانوں کی پہرہ داری کرتی ہے، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 40 دن، سند اس کی حسن درجے کی ہے، 40 دن تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 ڈگریاں عطا کرتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ منافق نہیں ہے، منافقت کی نفی کی ڈگری عطا کرتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہم ان اعمال کے ساتھ جہنم سے اپنے آپ کو آزاد بھی کروا سکتے ہیں۔ اور جو میں نے پہلے چھوٹی چھوٹی سستیاں بیان کی تھیں، ان کے ساتھ انسان پر آگ واجب بھی ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ان سستیوں سے بچائے، ان کمزوریوں، ان نافرمانیوں، ان گناہوں سے، کوئی چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، رب ذوالجلال توبہ نصیب فرمائے، ہمیں معاف کر دے، اور جن جن اعمال سے انسان جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے وہ کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔